السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وقال عز من قائل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ برادران اسلام، بیوی اور بیوی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز بچوں، آپ کے اس پروگرام میں اس سے پہلے ایک بار آنے کا موقع ملا تھا، اور اب یہ رمضان کی بابرکت راتوں کی مناسبت پر جو راتیں عبادت کے لیے ہیں، عبادت کے ایک جز کے طور پر اس مجلس کو اس قرآن کریم کی آیات کی تشریح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تفسیر و توضیح اور اسی طرح سے امت کے سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی سیرت کو پڑھ کر ان تمام چیزوں سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے اور کتاب و سنت اور سیرت سلف کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس علم کو اس رات کی عبادتوں کا حصہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے حصول کی عبادت کو، جو ساری نفلی عبادتوں سے اونچا درجہ رکھتا ہے، علم کا حصول، قرآن کریم کا، اللہ کے نبی کی سنت کا، صحابہ کرام کی سیرت کا، منہج سلف صالحین کا، ان کے راستے کا علم، یہ تمام نفلی عبادتوں سے اونچا درجہ رکھتا ہے۔ اسی لیے ان راتوں میں جو قدر کی راتیں، بلکہ طاق راتیں کہلاتی ہیں، قدر کی رات کوئی ان میں سے ایک ہوگی، اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ یہ راتیں عبادت کے لیے ہیں، اور ہمارے بعض بھائی کبھی کبھی ناسمجھی میں اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ان راتوں کو عبادت کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، لوگ قیام کریں، لوگ نوافل پڑھیں، لوگ قرآن کی تلاوت کریں، لوگ تسبیحات کریں، اذکار کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں وغیرہ، تو ان راتوں میں آخر یہ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ یا اس سے کم زیادہ کیوں یہ مجلس درس کی منعقد کر لی جاتی ہے؟ یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں تھوڑا سا معمولی سا مسئلہ ہے، سمجھنے کا معمولی سا مسئلہ ہے اور بہت ہی واضح ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ راتیں جو بھی ہیں، یہ 5 راتیں، طاق راتیں یا 10 جہاں عبادت کرتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی، الحمدللہ وہ اور زیادہ عبادت اور زیادہ فضیلت اور زیادہ نیکی حاصل کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو یہ عبادتیں جو بھی ان راتوں میں کی جا رہی ہیں، ان کی حیثیت سنت کی ہے، نفل کی ہے، ان کی حیثیت سنت کی ہے، نفل کی ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص نہیں جاگتا ہے تو وہ فضیلت سے ضرور محروم ہو رہا ہے، اجر سے ضرور محروم ہو رہا ہے، ایک قیمتی وقت کو ضرور ضائع کر رہا ہے، لیکن کوئی واجب اور فرض نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو اب یہ حیثیت عبادت کی ہے ان راتوں میں۔ اب خاص طور پر سمجھنا یہ ہے کہ علم کی مجلس یہ عبادت ہے، علم، حصول علم عبادت ہے، علم کی مجلس عبادت کی مجلس ہے۔ آدمی جب تک علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا رہتا ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے بخش دے، اس پر رحم فرما۔ اور یہ مجلس ایسی مجلس ہوتی ہے، اتنی زیادہ بابرکت مجلس ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی شروع سے مجلس میں نہ بیٹھا ہو، اخیر کے 5 منٹ میں آ کر کے بیٹھ جائے، 10 منٹ میں آ کر کے بیٹھ جائے، کہیں مشغول تھا اور گزرتا ہوا آیا، دیکھا مجلس لگی ہوئی ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں، دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات خیر کی بھلائی کی مل جائے،
تو 5-10 منٹ کے لیے آ کر کے بیٹھ گیا, پیچھے پیچھے آ کر کے بالکل بیٹھ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایسی مجلس ہے علم کی کہ اس میں لاسٹ میں آ کر کے بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہے. جو فضیلت رحمت کی مغفرت کے اللہ پوری مجلس کو عطا فرماتا ہے, یہ فضیلت اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور مجلس جب برخاست ہوتی ہے, اللہ کے کلام کی آیات کو ہم سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں, اللہ کے نبی کی حدیثوں سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں, اپنی زندگیوں میں ایمان کی عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں, عبادات کی اصلاح کرتے ہیں, اخلاق سدھارتے ہیں, رویہ اپنا صحیح کرتے ہیں, زندگی کے کاروبار کے معاملات میں اونچ نیچ انسان کی زندگی میں اس کی اصلاح کر کسی بھی حیثیت سے فائدہ اٹھاتا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد, برخاست ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں قوموا مغفورا لکم, اب تم اٹھ کے جا رہے ہو, مجلس ختم ہو چکی ہے, جاؤ, خالی آپ نہیں جا رہے ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے. تو مغفرت کا, بخشش کا پروانہ لے کر جاتا ہے جو بھی اس مجلس میں آتا ہے. صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے, کوئی اس میں ایسا بھی اشکال نہیں کہ صحیح ہے ضعیف ہے, اس طرح چیز ہے. تو کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ اشکال, یہ شبہ ذہن سے نکل جانا چاہیے, کیونکہ اس رات میں جو عبادتیں ہیں, قرآن کی تلاوت ہے کہ نہیں, نوافل ہے, تسبیحات ہے, دعائیں ہیں, اذکار ہے, استغفار ہے, ان ساری عبادتوں کے بیچ میں ایک عبادت ہم حصول علم کی بھی شامل کر رہے ہیں. اور یہ کتاب و سنت کے بے شمار دلائل سے چیز ثابت ہے کہ علم حاصل کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اگر علم کا حاصل کرنا, علم کے حصول کی مجلس میں بیٹھنا اگر عبادت نہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے فرشتے رحمت مغفرت کی دعا فرماتے نہیں فرماتے. سائنس سیکھنے کے لیے کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی جیوگرافی سیکھنے کے لیے بیٹھا, اس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کریں گے نہیں کریں گے. یہ اللہ کی کتاب کا علم ہے. وہی جس کتاب سے عبادت سیکھتے ہیں, جس کتاب سے ذکر و اذکار کریں گے, جس کتاب کے پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے, تو اس کی اگر اس مجلس میں بیٹھ کر اس کو ہم تفہیم کریں گے, تفسیر کریں گے, سمجھیں گے, اس کے ذریعے نصیحت کریں گے, تو آپ بتائیے کتنا گنا ثواب بڑھ جائے گا. تو ایک بات تو ایک عام بات ہو گئی. پھر ایک خاص بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر یہ تو اتنی سی بات ہو گئی نا, جو ساری عبادتیں ہیں, انہی عبادات کے اندر ایک عبادت تھوڑی دیر کے لیے, آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے لیے علم حاصل کرنے کی عبادت بھی اجر و ثواب کے لیے اس رات میں ہم کر رہے ہیں. یہ تو عام جیسے ساری بات ہے ویسے اس کو بھی ہم شامل کریں. اس سے بڑھ کر کے ایک نقطہ سمجھنے کا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں, ہماری اپنی ذات میں, ہمارے اپنے بھائیوں میں, پڑوسیوں میں اگر عقیدے کا کہیں انحراف پایا جاتا ہے نا, عقیدے میں انحراف, توحید میں کہیں خلل ہے, کمی ہے, بیشی ہے, علم کی کمزوری کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے, سنت میں کوئی مشکل ہے, سنت کی جو اہمیت, جو مقام انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے, کہیں کوتاہی پائی جا رہی ہے, بدعات نے کہیں حملہ کر دیا ہے, کہیں شرک نے ڈیرا ڈال دیا ہے, کہیں کوئی منہجی اور فکری بگاڑ ہے, کہیں کوئی انحراف ہے, اگر اس طرح کا ماحول ہے کہیں بھی, تو ان کی اصلاح کرنا جائز نہیں بلکہ کیا ہے, فرض اور واجب ہے. تو ہمارا کون سا سماج ہے ملک عزیز, وطن عزیز ہندوستان کا, جس سماج کے اندر عقیدے کا انحراف نہیں, عمل کا انحراف نہیں, اخلاق کا انحراف نہیں, سلوک کا انحراف نہیں, کاروباری معاملات کے اندر گڑبڑیاں نہیں, یا اور بھی انسان کی زندگی میں کتنی کوتاہیاں کمیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ. تو اگر اس کی اصلاح کے لیے ایک موقع مل رہا ہو کہ بھائی عبادت کے لوگ جمع ہوتے, نفلی عبادت کے لیے جمع ہوتے, ایک فرض کام کر لیتے ہیں 10-15 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے, 1 گھنٹے کے لیے, تو ایسی مجلسوں سے فائدہ اٹھا کر کے تھوڑی دیر, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, رات اگر مثال کے طور پر رات اگر ہم کو 5 گھنٹے کی عبادت مل رہی ہے, 6 گھنٹے کی عبادت کا موقع مل رہا ہے کسی بھی رات میں, تو اگر اس میں 1 گھنٹہ لے لیتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے اور خالص توحید بتانے کے لیے, خالص سنت بتانے کے لیے, خالص منہج سکھانے کے لیے, تو یہ واجب ہے, فرض ہے. اب وہ کیسے سعودی عرب میں تو نہیں ہوتا ہے, تو سعودی عرب میں یہ انحراف بھی کہاں ہے, جو انحراف, جو بدعقیدگی, جو بدعملی جو یہاں پائی جاتی ہے, کیا وہ حرمین شریفین کے اندر موجود ہے, کیا مملکت سعودی عرب کے اندر موجود؟ ان کے یہاں عملی کوتاہیاں بالکل نہیں, لیکن عقیدے کا انحراف آپ کو کسی طرح سے نہیں ملے گا. سنت کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. ایک سنت آتی ہے ان کے سامنے تو وہ برسوں کا محل جو ہوتا ہے نا ان کے پاس, اگر سنت آ گئی تو اس کو ایک جھٹکے میں ڈھا دیتے ہیں, سنت کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ سماج الگ ہے, یہ سماج الگ ہے, وہ کلچر الگ ہے, وہ زمین الگ ہے, یہ گراؤنڈ الگ ہے, اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب عہد رسالت میں نہیں ہوتا, عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں علم کی مجلسوں کی اہمیت کتنی بتائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نہیں درس دیتے تھے, ٹھیک ہے,
اگر نہیں دیتے تھے تب بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں دیتے تھے، لیکن سوال ہے کہ کیا وہ تقاضا موجود تھا جو یہاں تقاضا موجود ہے؟ جو تقاضا یہاں موجود ہوا نہیں تھا۔ اگر تقاضا موجود ہوتا تو کیا کوئی امت کا فرد اس بات کو ماننے سے انکار کر سکتا ہے کہ نبی دیر کر سکتے تھے عقیدے کی اصلاح کرنے میں؟ نبی کسی بدعت کو ختم کرنے کے لیے تاخیر کر سکتے تھے؟ کسی سنت کو سمجھانے کے لیے تاخیر کر سکتے تھے؟ کوئی نہیں سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام دیر کریں، تو آپ فوراً اس چیز کو کرتے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی کمی بیشی پائی تو اللہ کے نبی فوراً قام فینا خطیب، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں ایک خطاب کرنے کے لیے، ہم کو مخاطب کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے سمجھایا ایھا الناس، اے لوگوں ایسا ایسا مسئلہ ہے، تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اہل متفق یہاں شبہ نہیں ہونا چاہیے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک عام حیثیت سے علم حاصل کرنا عبادت کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جہاں عقیدے کی عمل کی ہے نا اصلاح کرنے کا موقع ہو جو واجب اور فرض ہے، تو وہ تو ایسے بھی نفل سے بڑھ کر کے ہر حال میں بہتر ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ خیر، آج کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے فتنوں کے دور میں ثابت قدمی، فتنوں کے دور میں دین پر، اللہ تعالیٰ کے اللہ کی کتاب پر، نبی کی سنت پر کیسے اپنے آپ کو قائم رکھیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہی جاننا ہے کیسے ثابت قدم کیسے رہے اللہ کے دین پر۔ بڑے فتنے، بڑی آزمائشیں، بڑی مشکلات ہیں، یہاں سے عقیدے کے خطرے ہیں، حملہ ہو رہا ہے، یہاں سے عبادات پر حملے ہو رہے ہیں، یہاں پر مقدسات پر حملے ہو رہے ہیں، یہاں مال کا فتنہ گھیرے ہوئے ہے، یہاں سے اولاد کا فتنہ گھیرے ہوئے ہیں، یہاں سے عورتوں کا فتنہ ہے، یہ سب بے حیائی کا، بے پردگی کا گھیرے ہوئے۔ آخر کیسے اپنے ایمان کو بچا کر کے، کیسے اپنی اصلاح کر کے، کیسے اپنے آپ کو کسی طرح سے سیف رکھیں ہم فتنوں میں، کیسے اپنے آپ کو اللہ کے اصلی والے دین پر، اس میں عقیدے کا انحراف نہ ہو، عبادات کا خلل نہ ہو، اخلاق کی برائی نہ ہو، مال کا فتنہ نہ ہو، اولاد کا فتنہ نہ ہو، ہے نا، جدید دور کے فتنے نہ ہو، میڈیا کا فتنہ نہ ہو، ان فتنوں سے بچا کر کے آپ اصل والے دین پر کیسے اپنے آپ کو جمائیں۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے نا، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ واقعی فتنے ہیں۔ اگر ہم مطمئن بیٹھے رہے کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی حملہ نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی بھیڑیا نہیں، کوئی شیر نہیں، کچھ نہیں، تو پھر ہم بے خوف رہیں گے کہ نہیں؟ بے خوف رہیں گے، بے خوف رہیں گے۔ لیکن اگر ہم جانیں کہ ہاں نہیں ہے معاملہ، کانٹے ہیں، خار ہیں، جھاڑیاں ہیں، جنگلات ہیں، فتنے ہیں، بھیڑیا ہے، حملہ کر سکتا ہے، ہم پر جھپٹ سکتا ہے ہمارے اوپر، ہے نا، شیر ہے، چیتا ہے، تو آدمی الرٹ رہے گا کہ الرٹ رہے گا؟ کیسے کرنا ہے؟ تو پہلے یہی جاننا ضروری ہے کہ فتنے ہیں، اور فتنوں کا علم ہو جانے کے بعد ہی ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا کر کے اللہ کے اصلی دین پر اپنے آپ کو جما سکیں گے، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے لیے ہے نا ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے خود سب سے پہلے ان باتوں پر، کہنے والے کو سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور پھر تمام اپنے احباب کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، عزیزوں کو، سبھی لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ، بہنوں کو، ماؤں کو، سبھی لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے کلام کی آیات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، سلف صالحین کی سیرت سے سبق، نصیحت، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتنوں کے اس دور میں، اس گئے گزرے دور میں اصل دین پر کسی طرح سے مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ یہ ہے سب سے اہم مسئلہ۔ اب تو فتنے ہیں، وہ فتنے بہت سارے ہیں، اور ہمیں فتنوں پر زیادہ وقت نہیں لگانا ہے کہ فتنے کون کون سے ہیں، کیونکہ پھر اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پھر اس میں بہت سارا وقت چلا جائے گا فتنے کیسے کیسے۔ لیکن صرف اشارہ اور سرسری طور پر ہم نے نام آپ کے سامنے لے لیا ہے کہ مال کے فتنے، اولاد، آج مثال مال کا فتنہ آپ لے لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، یعنی میری امت سب سے زیادہ مال ہی کی وجہ سے ادھر بہکے گی، ادھر بہکے گی، ادھر گمراہ ہوگی، ادھر حرام کرے گی، ادھر 2 نمبر کرے گی، ادھر سود دے گی، ادھر رشوت کرے گی، ادھر جائز ناجائز کے چکر میں تمیز کر کے مال کے نیچے بچ جائے گی۔ یعنی اس امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا سیأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بأین اخذ المال هل اخذه من حلال ام اخذه من حرام۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا
جب آدمی اس بات کی پرواہ چھوڑ دے گا کہ مال وہ کہاں سے کما رہا ہے, حلال سے کما رہا ہے کہ حرام سے کما رہا ہے, اسے فکر اس بات کی ہوگی کہ مال کمائے, یہ آمدنی ہونی چاہیے, انکم ہو, مال کمائے, بیلنس ہو, پراپرٹیاں بنے, اس کی فکر نہیں کرے گا کہ آنے کا راستہ حلال کا ہے یا حرام. بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اب آج مثال کے طور پر مال کا فتنہ ہے, میں آپ کو بتاؤں مال کا فتنہ ہے, سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ آسان یہی ہے, اور بھی سارے مسائل آسان ہیں سمجھنا ہم چاہیں تو بہرحال مال کا فتنہ آپ دیکھیں, جیسے آج بینکنگ کا نظام, پیمنٹ کا نظام, بزنس, کاروبار ہے نا, ایک عجیب و غریب سسٹم اس کا بن چکا ہے کہ بالکل سمٹ چکا ہے. آن لائن سسٹم بنا ہوا ہے, ڈیلیوری ہوتی ہے, سامان آتے ہیں, جاتے ہیں, ٹرانسفر ہوتے ہیں, پیسے یہاں سے وہاں جاتے ہیں. آپ کو بینک والے صبح شام فون کر کے میسج بھیج کر کے آپ کو نئے ہے نا پیسے بڑھانے کے لیے آپ کو اسکیمیں بتاتے ہیں, ہے نا, اس کے اندر اتنا سالانہ اتنا ملے گا, اس میں سالانہ اتنا ملے گا, اس میں اتنا ملے گا, اتنا جمع کر دو, اتنا بہت کم جمع کرنا ہے نا, مہینے کا 5 روپے صرف جمع کرنا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کو اتنا سالانہ ملے گا. یہ صبح شام چلتا رہتا ہے. اس کے علاوہ آج سب پیمنٹ کے جو نئے ایپس وغیرہ آئے ہوئے ہیں, آن لائن ٹرانسفر ہوتا ہے, اس میں کوئی کیش بیک دے رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. اور مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آفر ملتا ہے, آپ یہ خریدیں گے تو آپ کو اس کے ساتھ یہ فری مل جائے گا, آپ یہ خریدیں گے تو آپ کو یہ فری مل جائے گا. آپ یہ موبائل والا کہتا ہے کہ آپ اتنے کا ریچارج کریں گے تو آپ کو 2 گھنٹہ مثال کے طور پر یہ فلم دیکھنے کو ملے گا, ویڈیو دیکھنے کو ملے گا. اب کتنا بڑا فتنہ ہے مال کا میرے بھائی, آدمی سوچے گا کہ نہیں سوچے گا. کتنا % لوگ ہیں جو اتنا مضبوط ہیں مال کے فتنے کے اعتبار سے کہ ان پر کوئی حلال و حرام کی تمیز کا معاملہ گڑبڑ نہیں ہوگا. کتنے % لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس امت کا فتنہ ہی مال ہے, تو آپ بتائیں کتنے لوگ بچ پائیں گے اس سے. یہاں آج تو کاروبار بن چکا ہے, لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے. آپ سے باقاعدہ لوگ آفر کرتے ہیں, آپ کو کچھ خریدنا ہوگا تو مجھے بتانا. میں نے لاگ ان کر لیا ہے, میں نے رجسٹر کر لیا ہے, میں نے اس اپلیکیشن سے اور خوب پیسہ کماؤں, کھیلتا بھی ہوں, پیسے بھی کماتا ہوں. آپ لوگ آئیے, میں بک کروں گا اپنے, اور آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور مجھے بھی فائدہ ملے گا. یہی کاروبار بن گیا. ایک آدمی ٹکٹ میرے پاس EVM مشین پر بیٹھ کر کے 3 روپیہ% ہے, 3% گورنمنٹ نے ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے. اب آدمی دن بھر اگر بیٹھ کر کے 10,000 15,000 روپے کا اگر ٹکٹ بک کر دے گا تو 3 روپے کے حساب سے کتنا روپے مل جائے گا اسے. تو اس طرح کا کاروبار اس میں چل رہا ہے, اور آدمی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر, صبح شام آپ کو آفر کرتے ہیں, آپ کا سالانہ, آپ کا مثال کے طور پر آپ کے کارڈ پر 50,000 روپے تھا, آپ کو آپ کی لمٹ بڑھا کے 1,00,000 روپیہ کر دی گئی ہے. اب آپ جو ہے خالی پیٹرول نہیں بڑھا سکتے ہیں, آن لائن نہیں صرف خریداری کر سکتے بلکہ آپ کیش بھی نکال سکتے ہیں. آدمی لالچ میں آتا ہے, آدمی لالچ میں. ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کی پیچھے پوری دنیا کیا ہے, کون اس کو چلا رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, اس میں کیا حلال ہے, اس میں کیا, ہمیں مطلب نہیں رکھتے. ہم اس سے مطلب رکھتے ہیں اس وقت ہم سوائپ کر رہے ہیں تو ہم کو کیا فائدہ مل رہا ہے, کارڈ یوز کر رہے ہیں ہم کو کیا فائدہ مل رہا ہے, اتنا کیش بیک مل رہا ہے, 10 روپیہ ملا الحمدللہ, 1,000 روپے کا ہم نے خریداری کی, 100 روپیہ مل گیا, بہت مل گیا. اب اسی چکر میں بچے, نوجوان اور بہت سارے لوگ لگے ہوئے, بہنیں ہماری لگی ہوئی. اب آپ خالی ایک مثال سمجھے, مطلب جو صبح شام کا مسئلہ ہے, پر سیکنڈ پر منٹ کا مسئلہ ہے, ہمارا نوجوان لگا ہوا ہے, ہمارا بھائی لگا ہوا ہے, ہماری بہنیں لگی ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ خریداری آن لائن نہ کریں, حرام ہے, ایسا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے مال کے پیچھے آدمی بھاگ رہا ہے, یعنی اس چکر میں کہ اس سے 10 روپیہ ہی اگر آئے گا تو کتنا زیادہ ہو جائے گا, 2 روپیہ ملے گا تو کیا ہوگا. اب ہم یہ نہیں جانتے ہیں کہ پورا نظام کون چلا رہا ہے. آپ کو کوئی فری میں کوئی چیز دیتا ہے؟ دنیا میں کوئی کسی کو فری میں نہیں دیتا ہے میرے بھائی. اس لیے آپ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا عالمی نظام بینکنگ کا چل رہا ہے جو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. تو وہ لوگ کیا ہینڈل کر رہے ہیں, کیسے آپ کو دے رہے ہیں. آپ نے 1,000 روپے کا سامان خریدا, اگر وہ سامان ڈسکاؤنٹ کرنا ہی ہے تو 950 روپے میں دے دے, پہلے ہی کیا پریشانی کی بات ہے اس کے اندر. کیوں 1,000 روپیہ لے لیتا ہے, 2 دن کے بعد, 1 گھنٹے کے بعد, 15 منٹ کے بعد 50 روپیہ بیک آتا ہے. وہ اس 10 منٹ 5 منٹ 2 منٹ میں وہ 50 روپے کہاں گھومتا ہے, 1,000 روپے کہاں جاتا ہے.
اور اس سے کون کما لیتا ہے, کہاں ٹرانزیکشن ہو جاتا ہے, اور کہاں سے گھوم کر کے آپ کو 50 روپیہ ملتا ہے. آپ کو 50 دیا, اس کے پیچھے آپ کے پیسے سے کتنا کمائے گا کوئی جانتا ہے؟ یہ سارے مسائل ہیں. ایک مسلمان کو ایک دم آزاد نہیں ہونا ہے کہ بس وہ آزاد ہے جیسے بھی چاہے کمائے. یہ حدیث اللہ کے نبی ہے, لا یبال المرء, آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ کہاں سے کما رہا ہے, خالی اس بات کی پرواہ کرے گا کہ مال آنا چاہیے. تو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ سمجھ, اب آپ سوچئے, آپ بچنا چاہتے ہیں اس سے, میں بچنا چاہتا ہوں اس سے, فلاں بچنا چاہتا ہے اس سے, ہم بچنا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ ایسی آزمائش میں گر گیا ہے بینکنگ کا نظام. ٹھیک ہے, بہت کچھ آپ بچ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں اس سے تعلق رکھوں گا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں آپ مجبور بھی. کتنے ایسے سامان ہیں جو آپ کو آن لائن ہی خریدنا ہے, فلاں کارڈ سے ہی خریدنا ہے, دکان پر آپ کو اویلیبل نہیں ملے گا, آپ دکان سے نہیں خرید سکتے. کتنے ایسے موبائل ہیں جو آپ کو وہیں سے ملے گا, فلاں سامان آپ کو وہیں سے ملے گا. مارکیٹ سے ہے ہی نہیں, بالکل آن لائن سے. کیوں؟ آخر وہ ہر جگہ اگر عام کر دے گا تو کیا پیسے نہیں کمائے گا, اور زیادہ کمائے گا اور جلدی سیل ہو جائے گا اس کا. لیکن کیوں آن لائن شرط لگاتا ہے؟ کیا راز ہے آخر؟ کچھ تو بگڑ رہا ہوگا تبھی تو ایسا کر رہا ہے, اور کیوں ایسا کرتا ہوں؟ اور آپ کو آفر بھی دے رہا ہے کہ آپ آن لائن ہی خریدنا, آن لائن کے نام آپ کو ملے گا نہیں, اور آپ کو 50 روپیہ فائدہ بھی ہوگا. ایسے ہم لالچ میں گئے, بھائی آپ آن لائن بک کرتے ہو ہمارا کر دو, آپ کرتے ہو ہمارا کر دو, ہمارے پاس تو نہیں ہے, ہمارے پاس تو یہ نہیں, ہمارے پاس وہ نہیں, آپ کر دیجیے. تو یہ عجیب و غریب مسئلہ. اب ہم بچنا چاہتے ہیں تو کیسے بچیں اس فتنے سے؟ مثال کے طور پر کیسے اس حلال پر مضبوطی سے قائم رہیں جس میں کوئی شبہ نہ ہو, جس میں کوئی شبہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, من اکل درہم من ربا وهو یعلم اشد من 36 زنیہ. جو شخص 1 روپیہ, 1 درہم کہا تھا اللہ کے نبی نے, چاندی کا سکہ, جو شخص 1 درہم سود کھاتا ہو اور وہ جانتا ہو کہ یہ سود ہے, 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے. 1 روپیہ یار میرے بھائی, ایک درہم 1 روپیہ سمجھ لیں, 100 روپیہ سمجھ لیں مثال کے طور پر. آپ سوچئے کتنا خطرناک مسئلہ ہے, اتنا سنگین مسئلہ ہے. تو اب اس طرح کے حالات بن رہے ہیں کہ ہم اگر کوئی بچنا بھی چاہے تو نہیں بچ پا رہے ہیں. تو آخر کیسے اس مال کے فتنے کے دور میں اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم کیسے رکھیں؟ کون سی چیزیں سامنے لائی جائیں, کیا جانیں, کیا پڑھیں, کیا کریں تو ہم اس سے بچ پائیں گے, کیا کریں تو ہماری لالچ اس طرف نہیں جائے گی, کیسا بننا ہوگا, کیا کرنا ہوگا. اس طرح سے ایک مثال ہے. ایسے ہی معاملہ ہر طرف ہے, ایسے ہی معاملہ ہر طرف ہے. آپ کو عقیدے کی مثال دیتا ہوں. عقیدہ جو سب سے بنیادی چیز ہے, عقیدہ ہمارا الحمدللہ ہم توحید و سنت پر چلنے والے لوگ, الحمدللہ اہل حدیث ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں, کوئی ضرر دینے والا نہیں. اللہ کی کتاب پر ہمارا ایمان, نبی کی سنت پر ہمارا ایمان, ہم نبی کی سنت پر چلتے ہیں, اس کی تلاش کرتے ہیں اور اس کے لیے مر جانے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن نبی کی سنت سے ہٹ نہیں سکتے, ہمارا ایمان. لیکن اگر مثال کے طور پر بیمار ہو جائے کوئی آدمی, ایک آدمی بیمار ہو گیا, میڈیکل علاج کرا لیا, میڈیکل سائنس کا دوائی ہو گئی, چیک اپ سب ہو گیا, ہونے کے بعد اب بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, آرام نہیں ہو رہا ہے. آدمی سوچ رہا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے. کچھ لوگوں سے آدمی ملتا جلتا ہے, آدمی یار سے پوچھتا ہے یار ایسا معاملہ میرے گھر پہ بتائیے کیا کروں, میں بہت پریشان. اب آدمی اپنا تجربہ بیان کرتا ہے, ایک کام کرو دعا کروا لو, ہو سکتا ہے کہ جن شیطان کا مسئلہ, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, دعا کا مسئلہ, اذکار کا مسئلہ تو شروع سے ہی ہونا چاہیے. ایسا تو ترتیب تو کوئی ہے نہیں, بھلے دوائی کا علاج کراؤ بعد میں پھر دعا کرو, ایسا تو کچھ ہے. دعا ہمیشہ ہونی چاہیے, دوا ہمیشہ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کا حکم ہے تداؤ یا عباد اللہ, اللہ کے بندو دوا کرواؤ, علاج کرواؤ, کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری ہے جس کا علاج اللہ نے نہیں اتارا ہے. ہر بیماری کا اللہ نے علاج اتارا ہے. عالمہ من علمہ وجاہلہ من جہلہ. ہاں یہ اور بات ہے کہ سب نہیں جانتے ہیں, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ نہیں جانتا ہے. جب اس کا وقت آئے گا تب وہ دنیا میں ڈاکٹر بھی جان جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علاج بہرحال ہر بیماری کا رکھا ہے, ہر بیماری سوائے بڑھاپے. اللہ کے نبی نے فرمایا الا الحرم, بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں. اسی حدیث کے اندر آپ نے فرمایا سوائے بڑھاپے کا. بڑھاپا تبدیل نہیں ہو سکتا ہے لیکن جو بیماریاں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو اس کا علاج موجود ہے. اب مثال کے طور پر دوا بھی ہو گئی, دعا بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لوگ خود پڑھ رہے ہیں, پروفیشنل بھی آج کل بہت چل رہا ہے نا. بڑے بڑے حافظ مولوی لوگ جو ہے اس کام کے لیے فارغ ہو گئے ہیں آج کل. یہ بھی المیہ ہے وہ اہل حدیث کے لیے, جماعت اہل حدیث کے لیے بہت بڑا المیہ ہے
کہ اس کے اندر بھی بابا پیدا ہو رہے ہیں، اس کے اندر بھی دعائی پیدا ہو رہے ہیں، اس کے اندر بھی علاج معالجے کے نام پر اپنے آپ کو فلی فری یا پارٹ ٹائم فری کر کے کام کر رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ پیسہ لے رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں تب بھی نہیں لے رہے ہیں تب بھی. پیسہ لینا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کام کی وجہ سے جو وہم پیدا ہوتا ہے. ہر آدمی سوچتا ہے میرے بھی گھر میں فلاں بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے جادو کا مسئلہ، ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کر کے کھلا دیا، ہو سکتا ہے کوئی آصف کا مسئلہ. یہ جو وہم ہے نا بدعقیدگی، یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے. پیسہ لے لیا وہ تو ایک چھوٹا مسئلہ ہے میرے بھائی. پھر پورے سماج کے اندر یہ ماحول پیدا ہو جا رہا ہے کہ یار صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے ایسے ہی کچھ ہو سکتا ہے. دوا علاج کرا کے تھک گیا، چیک اپ کر کے تھک گیا، بڑے بڑے اسپیشلسٹ کو دکھا چکا، کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے جن شیطان کا مسئلہ ہو. اب بھاگ رہا ہے، رک گیا، دم کرنے والوں کے پیچھے، دم کرنے والوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. خیر تو ٹھیک ہے، یہاں تک بھی غنیمت ہے، کم سے کم اگر صحیح عقیدے والے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے معاف کر دیتے ہیں. ابھی اس سے بھی نہیں آرام ہو، آپ خود پڑھ رہے ہیں نہیں آرام ہو رہا ہے، پروفیشنل پڑھوا رہے ہیں پیسے دے کر کے تبھی نہیں آرام ہو رہا ہے. اب آپ سوچ رہے کیا کریں؟ دیکھو فتنہ عقیدے کا فتنہ. اب آپ اس سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، کوئی بتائے کچھ تو علاج نکلے اس کا. اب آپ کو کوئی مل گیا، کسی نے کہا کہ بھائی آپ لوگ تو نہیں مانتے ہیں لیکن ایک بات تجربہ کر کے دیکھ لو. ہم تو بہت بات تجربہ کر چکے ہیں. پڑوس میں تھا کوئی، آفس کے بغل میں تھا، شاپ کے بغل میں تھا، ہے نا، ملنے جلنے والوں میں سے کوئی تھا. کہا کہ آپ لوگ تو نہیں مانتے ہو قبروں کو، مزاروں کو، باباؤں کو، لیکن ٹھیک ہے ہم نے تو بہت بات تجربہ کیا، ایک بار تجربہ کر کے دیکھ لینا، شاید ہو سکتا ہے وہیں سے تمہارا کام ہو جائے. یہ ہوائی کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، پریکٹیکل واقعات موجود ہیں. اہل حدیث خاندان گھرانہ برسوں سے، عرصے سے، اور 2 3 پشت سے اہل حدیث ہیں اور علماء ہیں. سب ایسے گھرانے کے لوگ بھی قبروں اور مزاروں اور باباؤں کو بلا کر گھر پہ علاج کرانے لگے. عقیدے کا فتنہ ہے کہ نہیں فتنہ ہے؟ اب کیا باقی بچا؟ اتنا ہی فرق ہوا نا آپ میں، ہم میں. ایسا کرنے والے اور جو مزاروں پر ہی جاتے ہیں، مزاروں ہی سے ان کا سارا کام ہوتا ہے، ان کا جو سوچنا ہے. اتنا ہی فرق ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں چلا گیا اور ہم دوسرے تیسرے مرحلے میں. اتنا ہی مسئلہ ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ایمان ویسا ہوتا کہ آپ اس عقیدے کی فتنے سے بچتے تو آپ اس فتنے میں نہیں پڑتے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کون سے اصول ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا سکتے؟ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں میرے بھائی، ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اور ہر پہلو کی مثالیں، سماجی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، شادی بیاہ کی، نکاح کی، طلاق کی مثالیں آپ لے سکتے ہیں، کاروبار کی مثال آپ، بہت سارے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک دم جانتا ہوں کہ یہ حرام ہے، لیکن یار ایسی بس صورت آ گئی ہے کہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے، اس کے بعد میں کروں گا نہیں، اس کے بعد توبہ کر دوں گا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ توبے کا عزم کر کے کرتے ہیں. کتنا بڑا فتنہ شیطان کی طرف سے. شیطان یہ دل میں ڈال رہا ہے توبہ کر لینا، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے گناہ ہے، تو کترا رہا، آگے پیچھے ہو رہا، لیکن کر لے گناہ، توبہ کر لینا، توبے سے تو معافی ہو جاتا ہے. یہاں بھی بدعقیدگی چھپی ہوئی. کیا ضمانت ہے کہ ہم توبہ کرنے تک زندہ بھی رہیں؟ اور کیا ضمانت ہے کہ جو لالچ دلا رہا ہے ابھی کہ توبہ کر لینا، جیسے کام یہ ہوگا اس کے بعد دوسرے کام میں نہیں ڈال دے گا؟ آرام ہے کہ نہیں کتنا؟ اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی. انہوں نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں لکھا ہے. مدارج السالکین میں اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو 7 گھاٹیوں میں سے کسی ایک گھاٹی میں تلاش کرتا ہے. 7 گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں تلاش کرتا ہے. سب سے پہلے وہ بندے کو شرک اور کفر کی گھاٹی میں تلاش کرتا ہے. یعنی میرے پیچھے، آپ کے پیچھے، آپ کے پیچھے، ہر چھوٹے سانپ کے پیچھے لگا رہتا ہے. اور سب سے پہلی گھاٹی جو جہاں ڈھونڈتا ہوں کیا ہے؟ کسی طرح اس کا ایمان و عقیدہ خراب کر دے. اب پتہ نہیں ہم لوگ یا ہمیں سے کچھ مسلمان کہلانے والے نہ جانتے ہو، اس کو نہ جانتے ہو کہ عقیدہ بگڑ جانے کے بعد ساری نمازیں، سارے روزے، ساری عبادتیں کیا ہو جائیں گی؟ بیکار ہو جائیں. شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہو، لیکن شیطان خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر عقیدہ اس کا میں نے بگاڑ دیا تو پھر سجدہ کرتے رہے، نمازیں پڑھتا رہے، سجدہ رکوع کرتا رہے، نماز روزے رکھتا رہے، زکات دیتا رہے، حج و عمرے کے لیے صبح شام ہر سال جاتا رہے، جب اس کا عقیدہ بگڑ چکا رہے گا تو اس کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دھول کی طرح اڑائیں.
تو اس کو معلوم، اس میں کہاں تلاش کرتا ہے؟ شرک و کفر کی گھاٹی میں تلاش کرتا ہے. کسی طرح حصے لاتا ہے. یاد رکھو، کسی کو مسجد سے اٹھا کر سیدھے مندر میں شیطان نہیں بٹھاتا. رفتہ 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 دھیرے 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 وہاں تک لے کر کے جاتا ہے. تو ہمیں بہت باریکی سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو شیطان کہاں تلاش کرتا ہے؟ کفر و شرک کی گھاٹی میں. اگر کفر و شرک میں اس کو ڈالنے کی کوشش کرنے کے باوجود اگر کامیاب نہیں ہوتا ہے تو ایک اسٹیپ نیچے اتر جاتا ہے کہ یہاں تلاش کرتا ہوں، یہاں کوشش کرتا ہوں. اگر یہاں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد پھر اوپر والا تو شرک و کفر کا ہی کام ہے، کرا دوں گا. کہاں نیچے اترتا ہے؟ بدعت کروانے کی کوشش کرتا ہے. بدعت کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ بدعت کرے گا تو بدعت کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. امت کے علماء لکھتے ہیں البدعۃ برید الکفر. بدعت یہ کفر کی ڈاک ہے. بدعت کیا ہے؟ کفر کی ڈاک ہے. تو شیطان نیچے اترتا ہے. بدعت یہاں وہاں کہیں نہ کسی بدعت میں ڈال دے، اس کی کوشش کرتا لگا رہتا ہے. اگر دیکھتا ہے کہ نہیں یہ بندہ مضبوط ہے ایمان کا، نہ شرک کرنے کو تیار ہے نہ بدعت کرنے کو تیار، تو اور تھوڑا نیچے اترتا ہے. کبیرہ گناہوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. کبیرہ گناہ تو پھر تو راستہ وسیع ہو جاتا ہے، دائرہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. کبیرہ گناہ میں زنا ہے، چوری ہے نا، ڈکیتی ہے، شراب ہے، نشہ ہے، بدکاری ہے، مختلف کام ہے میرے بھائی، بہت سارے کام ہیں. سود ہے، رشوت ہے، خیانت ہے، غبن ہے، غش ہے، خداع ہے، بہت ساری چیزیں. ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً پوچھا گیا تھا کہ بتائیے کہ کیا کبیرہ گناہ 7 ہے؟ کیا کبیرہ گناہ 7 ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 7 کہہ رہے ہو، 700 کے قریب ہوں گے. ہوا ہی السبعمائة اقرب، 775 میں پڑے ہوئے ہو، 700 کے زیادہ قریب ہے. تو دائرہ وسیع ہو جاتا. تو اب انسان کو تو کہیں نہ کہیں تو ڈالنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی گناہ کبیرہ پہ ڈالتے. کچھ نہیں، سب سے بڑا گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اگر شرک اور کفر نہیں مانے کوئی، جسے علماء کا اختلاف، نماز چھوڑوا لے. نماز میں غفلت، فرض نماز میں غفلت نہیں، دھیرے دھیرے سنتیں چھوٹ رہی ہیں، سیدھے جماعت کھڑی ہو رہی ہے تب یہ پہنچ رہا ہے. 1 رکعت چلی جا رہی تب یہ پہنچ رہا ہے، کبھی 2 رکعت چلی جا رہی تب یہ پہنچ رہا ہے. دھیرے 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 کیا ہوگا؟ فلاں نماز جائے، اس کے بعد پھر دوسری نماز، اس میں بھی دھیرے دھیرے کوتاہی، تیسری نماز دھیرے دھیرے کوتاہی. اس کے بعد تم کو دل نہیں لگ رہا ہے نماز کے اندر، سب بول رہے ہیں، سب سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ شیطان نے اس کے دل میں اس نماز کی چھوڑنے کی جو نفرت تھی، جو گھن اور دل جو کٹتا تھا کہ نماز میری چھوٹ رہی، وہ کیفیت کیا ہو گئی دل سے، اس کو نکال چکا ہے. اب وہ ہلکا لگتا ہے اس کو، ارے پڑھ لوں گا کوئی بات نہیں. کتنے لوگ کیا کہتے ہیں یار ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، لیٹ کر رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں. بہت سارے لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کیا سب جہنم میں جائیں گے؟ بہت سارے لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں. اس سے شیطان تسلی دے دیتا ہے اس کو کہ اگر تو نہیں پڑھ رہا تو کون سی بڑی بات ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ نہیں پڑھ رہے. کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ چند لوگ تو پڑھ رہے ہیں. مسجدیں زیادہ ہیں کہ جگہیں دنیا میں جو زمین ہے، وہ زمین کے اندر مسجدوں کا ایریا زیادہ ہے کہ نان مسجدوں کا ایریا زیادہ ہے؟ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں کہ بے نمازی زیادہ ہے؟ گھر کی بے نمازی زیادہ ہے. شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں، سب بھی بے نمازی ہے. اس طرح سے ذہن میں کیا کرتا ہے؟ ہلکا کرتا ہے. مثال کے طور پر اب کبیرہ گناہ میں تلاش کرتا ہے، اگر کبیرہ گناہ میں کامیاب ہو گیا، کبیرہ گناہ کروا دیا، تو اب دھیرے دھیرے اس کو بدعت کی طرف لے کر کے جاتا ہے، پھر بدعت کی طرف کو شرک میں لے کر کے جاتا ہے. لیکن اگر نہیں کامیاب ہوا اور نیچے اترتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا گناہ دیکھتے ہیں. چھوٹا گناہ کرے گا، گناہ صغیرہ کرے گا، گناہ صغیرہ کوئی نہ کوئی، اب تو دائرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. گناہ کبیرہ صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کرتے رہتا ہے، تو گناہ ہی صغیرہ مبتلا کرتا ہے. 1 گناہ میں، 2 گناہ میں، 3 گناہ میں. اب گناہوں سے دھیرے دھیرے انسیت اور لگاؤ بڑھنے لگتا ہے. جب اس کی کراہت، نفرت جب کم ہوتی ہے تو چھوٹے گناہ کے بعد اگلے مرحلے میں بڑے گناہ کی طرف بھی جانا آسان ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے شیطان کرتا ہے. اگر یہاں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اوپر کی طرف دھیرے دھیرے کبیرہ، بدعت، کفر تک لے کر کے جاتا ہے. اور اگر نہیں کامیاب ہوتا ہے تو اب جائز، اب جو ہے نا صغیرہ گناہ کے بعد اور نیچے اترتا ہے. بہت پختہ ہے، کہتا ہے بہت پختہ مسلمان ہے یہ، تو بالکل گناہوں سے بہت نفرت ہے، چھوٹا گناہ کرنے کو بھی تیار نہیں کسی بھی طرح. اتنا برگلایا، اتنا بہکایا لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے، اور نیچے اترتا. ٹھیک ہے، جائز کام کو تو جائز سمجھ کے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟
جائز تو جائز ہے، حلال تو حلال ہے. لیکن اگر جائز بھی کام اگر ہم دائرے سے زیادہ کرنا شروع کر دیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری عبادت کو متاثر کرتا ہے. کھانا حلال ہے کہ نہیں حلال؟ حلال کھانا تو حلال ہے، ہم اس کو 2 ٹائم کھائیں، 3 ٹائم کھائیں، 4 ٹائم کھائیں، ہم تو یہ حلال ہے، بسم اللہ کریں اور کھائیں. لیکن اگر کھانا زیادہ ہو جائے تو نماز میں غفلت ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ جائز کے نام پر اس میں آگے بڑھا دیتا ہے. جائز کے نام پر کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھا دیتا ہے اور آگے بڑھاتا رہتا ہے. اس میں غفلت، اس میں سستی، اس میں غفلت، اس میں سستی، اور پھر دھیرے دھیرے تو جائز کام میں ایسے لگاتا ہے کہ آدمی جائز سن کر مطمئن رہتا ہے، جائز کام کر رہا ہوں، ناجائز تھوڑی نہ کر رہا ہوں، جائز ہی تو ہے، اس میں کون سی بری بات؟ ناجائز کرتا تو اعتراض کر سکتا ہے کوئی آدمی، تو جائز سے اس کو پھر اوپر کی طرف لے کر کے جاتا ہے. اگر اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، یہ آدمی سمجھتا ہے شیطان کہ اگر یہ آدمی جان رہا ہے کہ نہیں جائز ضرورت کی حد تک ہی استعمال کر، اعتدال سے آگے نہیں جانا ہے، میڈیم رہنا ہے، سدیدو وقاربو، تجاوز نہیں کرنا ہے. بہت زیادہ انسان ٹائٹ کھا لے تو پھر نماز سے سستی، فجر کی نماز پائے، ٹھیک ہے. تو اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اور نیچے اترتا ہے. افضل اور غیر افضل، افضل اور غیر افضل، ایک چیز جائز ہے اور ایک چیز اس سے افضل ہے، ایک چیز جائز ہے اور ایک چیز اس سے افضل ہے. اب ایک مومن جو ہوتا ہے وہ افضل کی تلاش میں رہتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کام کی تلاش میں رہتا ہے. کیوں کم درجہ کم کیوں؟ مثال کے طور پر ایک مثال یہی لے لے، جیسے ابھی تراویح کا مسئلہ ہے، علماء کی تعداد کیا کہہ رہی ہے حرمین شریفین کے ماحول میں؟ اب تو الحمدللہ اس سال تو بھی نہیں ہے، وہاں بھی 10 رکعت تراویح، 13 رکعت ہو رہی ہے تراویح اور وتر کے ساتھ میں. لیکن جو 20 رکعت کا مسئلہ چل رہا تھا، سعودیہ کے علماء بہت سارے کیا کہتے ہیں بھائی جائز ہے 20 رکعت، 8 سے زیادہ پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن افضل بہرحال کیا ہے؟ افضل 8 رکعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمل رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عمل رسول سے افضل کو کیسے ہو سکتا ہے؟ جائز کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پڑھ لے، اگر 8 سے 10 پڑھے، 12 پڑھے، 14 پڑھے، 20 پڑھے، 18 پڑھے، کوئی بات نہیں، جائز. ایسے علماء کہتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی افضل اگر 8 ہے تو کیوں 20 پڑھیں؟ تب جائز پہ کیوں عمل کریں، افضل پہ کیوں نہ عمل کریں ہم؟ یہ ٹکنا ہے. عمل کی مثال آپ لے لیں، جیسے بھی ٹکنا کھولنا ہے، ٹکنا ڈھانکنا حرام ہے، مرد کے لیے ٹکنا چھپانا، کپڑے سے، ازار سے، لنگی دھوتی، کسی بھی چیز سے چھپانا اس کو حرام ہے. اور ٹکنے سے اوپر رکھنا کیا ہے؟ جائز ہے. اور آدھی پنڈلی تک رکھنا کیا ہے؟ افضل. یہاں تک رکھنا کیا ہے؟ افضل ہے. اور ٹکنے سے اوپر تک رکھنا جائز ہے، اور ٹکنے کو ڈھانک لینا. اب آدمی کہے گا ہم سب لوگ جائز پر ہی عمل کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تب آدھی پنڈلی تک تو بہرحال نادر کوئی ملتا ہے، اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین. اب شیطان کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک، کوئی بات نہیں، افضل ہے، ٹھیک ہے، لیکن جائز بھی تو ہے نا. نیچے اگر آپ کرو گے تو حرام تک مت جاؤ، لیکن جہاں تک جائز وہاں تک استعمال کرو. تو آدمی کو افضل سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے جب انسان کے ذہن سے افضل کی حیثیت جب کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے وہ جائز سے بھی آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے، ناجائز کی طرف بھی آتا ہے، صغیرہ کی طرف بھی آتا ہے، پھر کبیرہ کی طرف بھی آتا ہے، پھر بدعت و شرک تک پہنچ جاتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں یہ 7 گھاٹیاں، 6 گھاٹیاں ہمیں اس میں تلاش کرتا ہے. 7ویں گھاٹی یہ ہے کہ اگر ان سب میں کہیں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو یسلط جندہ علیہ، تو اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو مسلط کر دیتا ہے کہ لگے رہے، اس کی صبح، اس کی شام، اس کی دوپہر، اس کا ہر گھنٹہ، اس کا ہر منٹ، اس کا چلنا پھرنا، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، کلاس میں، آفس، ہر جگہ اس کے پیچھے لگے، جہاں کوئی موقع ملے گمراہ کرنے کا چھوڑنا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے مدارج السالکین میں لکھا ہے. اور آپ ٹرائی کر کے دیکھیے، انسانی زندگی میں آپ کو بہت ساری مثال دوست ہوا کے پیچھے مل جائے گی، آپ کہیں گے یار پہلے تو ایسا نہیں تھا، میں دن بدن اس کو بگڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ہے کہ تو یہ چیز ہوتی ہے. خیر یہ بات پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آگے ہم اس طرف چلے گئے. فتنوں کی بات، تو شیطان جو ہے نا، شیطان اس طرح سے انسان کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے. تو بہرحال فتنے بہت سارے ہیں، فتنے بہت سارے ہیں، کئی طرح کے ہیں اور مختلف پہلوؤں کے ہیں ایمان میں، عقیدے میں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ آدمی کو شیطان اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ بھائی تمہارے مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تم سب کرا چکے، ایک بار فلاں بابا کے پاس جا کر کے دیکھو. آپ لوگ نہیں مانتے ہوئے حدیث لوگ، لیکن ہم ٹرائی کر چکے، ہم لوگ بہرحال یقین رکھتے ہیں باباؤں میں، مزاروں میں.
کہنے والا آپ کو کہتا ہے ایسے، ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لو کیا بگڑتا ہے. اب آدمی سوچتا ہے یار کہ تھک گیا ہوں علاج کرا کر کے، تھک گیا ہوں رقیہ کر کے، تھک گیا ہوں دعا اذکار کر کے، آگے جانا تو نہیں چاہیے. یقین ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، شفا ضروری تھوڑی نہ کہ ملے، یہ بھی تو ضروری نہیں کہ شفا ملے ہی، اس پر بھی تو ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی پریشانی جو لکھی ہے اسے امید کو برداشت کرنا ہی کرنا ہے. اگر اللہ نے شفا نہیں لکھی ہے تو صبر کرنا ایمان ہے، برداشت کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فیصلہ، یہ فیصلہ اللہ کے حوالے کر دینا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا ایمان ہے. تو یہ ہم کیوں طے کر کے بیٹھے نہیں ٹھیک ہونا ہی چاہیے. اب حلال سے نہیں ٹھیک ہوا تو حرام کی طرف بھی جانے کے لیے انسان دل چاہتا ہے. اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، ایک سے زیادہ واقعات. باقاعدہ لوگ چلے گئے اپنے گھروں میں، بلا بھی لیا ایسے لوگوں کو جو وہی پھر اس کے بعد وہ کالی مرچ لے کر کے آؤ تو یہ تیل لے کر کے آؤ، تو رات کے 12 بجے قبر پاس جاؤ، اس کا دھاگا لے کر کے آؤ، اس کے بال لے کر کے آؤ، اس کے بنیان کا دھاگا لاؤ، اس کے چڈی کا دھاگا لے کر کے آؤ. یہ سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں انسان. ایمان کا فتنہ ہے کہ نہیں فتنہ ہے؟ ایمان کا فتنہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ آخر کیا کریں کہ ہم صرف اسی پر اکتفا کریں گے جہاں پر گنجائش ہے دین کے اندر، اس کے آگے نہیں جائیں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر بات لمبی ہو جائے گی، ہم انشاءاللہ اس کے ضمن میں جب جو اسباب بیان گفتگو کریں گے اس میں انشاءاللہ باتیں آئیں گی. کیا کریں؟ سب سے پہلے ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر، فتنوں کے اس دور میں دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے ایمان کو ایک دم خالص اور سچا کرنا ضروری ہے. ایمان کا ہی مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. ایمان کمزور ہے میرے بھائیو، مانو یا نہ مانو ایمان کمزور ہے ایمان کمزور. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کمزور ہے، ایمان میں خلل، ایمان میں کمی ہے. اور جب تک یہ کمی دور نہیں ہوگی تب تک فتنوں سے ہم بچ بھی نہیں پائیں گے. ضروری ایمان پرفیکٹ ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا، میں بہت پرانی سیرت کے واقعے میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، صرف آپ کو سمجھیں کہ کس طرح سے وہ لفظ کتنا قیمتی ہے. صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے، تفصیلی روایت، اس کے اندر یہ ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، اسلام کے سخت خلاف تھے. اس وقت روم گئے ہوئے تھے، ہرقل سے ملاقات ہوئی تھی ان کی. ایک سفر کے دوران ہرقل سے ملاقات ہوئی تھی. اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا اور یہ تو معلوم تھا ان لوگوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو کہ نبی آنے والا ہے، سب کچھ بشارتیں معلوم تھی. بہرحال تو اس نے اپنی معلومات کے مطابق ابو سفیان سے ایک انٹرویو کی طرح کی بات کی اور اس نے ایک سوال، بہت سارے سوالات میں سے ایک سوال یہ کیا اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد یہ پورا واقعہ بیان کیا جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. راوی کہتے ہیں کہ ابو سفیان بیان کر رہے تھے کہ جب میری ملاقات ہرقل عظیم روم سے ہوئی تو اس نے اسے بہت سارے سوالات کیے. اس میں سے ایک سوال اس نے بھی کیا تھا کہ وہ جو نبی تمہارے یہاں آیا ہوا ہے، جو لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں، کیا مان لینے کے بعد کبھی چھوڑ کے مرتد بھی ہو جاتے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ بہت کچھ جھوٹ بول سکتا تھا میں، لیکن نہیں بولا. میں نے جھوٹ بول سکتا تھا لیکن میں نے نہیں بولا. میں نے کیا جھوٹ بولا؟ میں نے کہا کہ نہیں، جو ایک بار اس کی بات مان لیتا ہے، جو اس پر ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ واپس مرتد نہیں ہوتا ہے. ایک سوال اور کیا ہوتا ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ جو لوگ اس کو مان رہے ہیں تو 2 4 6 10 20 ماننے والوں نے مان لیا ہے، اب اسی پر اسٹاپ ہو گیا ہے یا اور بڑھ رہے ہیں لوگ؟ آئے دن آج 2 لوگ، کل 2 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ. ہل یزیدون ام ینقصون، ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اس وقت سوچا کہ جھوٹ بول دوں، کیونکہ اگر بتاؤں صحیح کہ نہیں بڑھ رہے ہیں تو پھر مطلب بات دوسری ہو جائے گی. میں اس کو کنڈم کرنا چاہتا ہوں اور یہ بولنے سے کنڈم نہیں ہوگا، بات بڑھ جائے گی، اس کا مقام بڑھ جائے گا. لیکن پھر بھی میں نے یہ سوچ، یہ اس کے باوجود بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا نہیں، کم تو نہیں ہو رہے، دن بدن بڑھ رہے ہیں، دن بدن روز بروز محمد پر ایمان لانے والے بڑھ رہے ہیں. خیر 2 سوال اس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ایمان لانے والے بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے ہیں. دوسری چیز، جو پہلا سوال تھا اس میں کیا تھا کہ کیا هل يرتد احدهم سخطة لدينه،
کیا ایمان لانے والا آدمی، محمد کو مان لینے والا آدمی کبھی اس کے دین سے برگشتہ ہو کر، ناراض ہو کر چھوڑ بھی دیتا ہے، مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. جو ایک بار اس کی بات سن لیتا ہے وہ گرویدہ ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا مال چلا جائے، اس کی جان چلی جائے، اس کی اولاد چلی جائے، اس کی عزت چلی جائے، اس کا اسٹیٹس چلا جائے، وہ کچھ بھی حالت اس کی ہو جائے، لیکن وہ مرتد ہونے کو تیار نہیں ہوتا. اس وقت ایک جملہ عظیم روم نے کہا تھا، ہرقل نے. اس نے کیا کہا تھا؟ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ بَشَاشَةَ الْقَلْبِ. ایمان کا معاملہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کی بشاشت، اگر اس کی شیرینی، اس کی مٹھاس کسی دل میں اتر جاتی ہے تو پھر کبھی بھی اس دل سے نکلتی نہیں ہے. اس کو دیکھو، آپ اس جملے پر غور کرو کہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عظیم ہرقل کہہ رہا ہے. یہی معاملہ ایمان کا ہوتا ہے. ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اگر ایمان دل کی گہرائی میں اتر گیا ہے تو پھر کسی بھی صورت میں آدمی اس سے مرتد نہیں ہو سکتا ہے. آپ سوچیں کہ کیا ایسا موقع نہیں آتا ہے کہ کوئی بڑا ڈیل کا ٹائم آ جائے، ڈیل، کوئی کاروبار ہو، کوئی زمین کی خریداری ہو، کوئی بلڈنگ، کچھ بھی ہو، اور اس میں کچھ معاملہ غلط ہو، پیپر ورک غلط ہو، کچھ خیانت کا مسئلہ ہو، اس میں پڑھنا صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو ایسی لالچ لگے کہ یار ہے تو ڈیل غلط، لیکن ایک جھٹکے میں لمبا انکم ہو جائے گا، تو آپ بتائیے انسان مائل ہوتا ہے کہ نہیں مائل ہوتا؟ اس کی طرف ایک طرف اس کے دل میں آ رہا ہے کہ یار غلط ہے، یہ حرام ہے، اس میں پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن مال کی لالچ کو کہاں لے کر کے جا رہی ہے؟ لے جا رہی ہے آگے. یہ بتاؤ اگر ایمان ہوتا تو لے جاتی ہم کو؟ نہیں لے جاتی. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کس سے چھپانا چاہتے ہیں ہم؟ ایڈوکیٹ غلط پیپر بنا دے گا، رشوت لے کر کے جج کو ہی فیصلہ کر دے گا، یہی ہوگا نا. اللہ کی نگاہ سے کیسے بچیں گے ہم؟ یہی ایمان ہے. یہی کیا ہے؟ ایمان. سچا ایمان یہی ہوتا ہے، یہی سچا ایمان. جب تک اتنا مضبوطی ہے میں اور آپ اپنے ایمان میں پیدا نہیں کریں گے تب تک دنیا کے فتنوں سے نہیں بچ پائیں گے. یہاں حرام کر بیٹھیں گے، یہاں 2 نمبر کھا لیں گے، یہاں حرام سود دے دیں گے، یہاں رشوت دے دیں گے، یہاں مال کی لالچ میں دین کو بیچ دیں گے. بڑا خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائی، بہت خطرناک مسئلہ ہے. آپ سوچئے، خیر میں صحابہ کرام سے بہت لمبی باتیں اس کے بعد ایک واقعہ بھی چھڑیں گے تو بہت وقت چلا جائے. ایمان بہت اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت آپ دیکھیے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. ابن خزیمہ کے اندر غالباً یہ روایت اور بھی کتابوں کے اندر صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے، ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، تو گھوڑے کا سودا کیا. گھوڑا بیچ رہا تھا کہیں کھڑے ہو کر کے، رسی ہاتھ میں لیے ہوئے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کر لیا. سودا کر لیا. کتنے میں سودا؟ اتنے میں سودا ہوا. ٹھیک ہے، پیسہ دیجئے. پیسہ، یہ میرا گھر ہے، میرے جیب میں پیسے نہیں، میں گھر سے پیسے لا کر کے تم کو دے دیتا. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی آگے آگے جا رہے ہیں گھر پیسہ لینے کے لیے، اور پیچھے پیچھے وہ اعرابی بھی دھیرے دھیرے چل کر کے آ رہا ہے. راستے میں اس اعرابی کو، گھوڑا جو بیچ رہا تھا اس کو کوئی دوسرا خریدار مل گیا. کیا مل گیا اس کو؟ دوسرا خریدار مل گیا. بھائی یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ اب اللہ کے نبی مثال سے تو 300 دینار میں سودا کیا، 300 درہم میں سودا کیا. اس نے کہا کہ یہ 400 دینار میں، 500 دینار میں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں. 300 میں سودا کر چکا ہے، معاملہ ختم ہو چکا. پیسہ لانے کے لیے اللہ کے نبی گئے ہوئے ہیں. بیچ میں 500 روپے میں، 500 درہم میں کوئی سودا کر رہا ہے مثال کے طور پر، اور اس اعرابی نے کیا کر لیا؟ اس سے سودا کر دیا. وہی گھوڑا جو نبی کو بیچ چکا تھا، اس گھوڑے کو زیادہ مال کے لالچ میں کیا کر دیا؟ دوسرے آدمی کو بیچ دیا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ لے کر کے جلدی جلدی آ گئے. یہ لو بھائی اپنا پیسہ. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے سودا کر لیا زیادہ پیسے میں، یہیں سے آواز لگانے لگا، اے محمد سن لو، میں نے گھوڑا بیچ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال پہنچے. بھائی یہ لیجیے پیسہ آپ کا، گھوڑا میرا دے دیجیے. نہیں آپ کون ہیں؟ ارے ابھی تم نے گھوڑے کا سودا کیا، تم سے 300 روپے میں، 320 درہم میں پیسہ لانے. نہیں میں نہیں پہچانتا. آپ کون؟ آپ سے بھی سودا نہیں ہوا، آپ سے ہمارا کوئی سودا نہیں. آپ ہے کون؟ ارے بھائی ابھی سودا کیا آپ سے، ابھی پیسہ لینے کے لیے گیا تھا، تم کہتے ہو کہ سودا ہی نہیں ہوا. اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے.
آدمی نے کیا کہا, اس دیہاتی نے کہا اچھا ٹھیک آپ نہیں مان رہے, بار بار کہہ رہے کبھی ابھی سودا ہوا, اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو گواہ پیش کر دیجئے کہ آپ سے سودا ہم نے کیا ہے. سودا کرنے کے ٹائم نہ کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں, دینے والے کے سب کوئی موجود نہیں تھا, تو گواہی کہاں سے لے کر کے آئیں. عجیب ایمان کی بات ہو رہی ہے, ایمان کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی جہاں تک رہی بات گواہی کی, تو اب ہمارے آپ کے سودے کے بیچ میں جب کوئی تھا نہیں تو میں کس کو گواہ پیش کر دوں, لیکن سچ بول رہا ہوں, آپ کیسے انکار کر رہے ہیں, مجھے یقین نہیں آ رہا. اتنے میں خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. بات جو چل رہی تھی اللہ کے نبی اور دیہاتی کے بیچ میں سن لیا. فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے گھوڑے کا سودا کیا ہے. اب اللہ کے نبی نے دیہاتی کو چھوڑا, خزیمہ کی طرف متوجہ, ارے آپ کیسے گواہی دے سکتے, آپ تو تھے, آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں, آپ تو تھے ہی نہیں. خزیمہ کیسے گواہی دے رہے ہو, تم تھے سودے کے ٹائم. کہ اللہ کی قسم میں آپ کو آسمان کی خبر کے بارے میں سچا مانتا ہوں, تو آپ ایک گھوڑے کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں. اصدقک فی خبر السماء, میں آپ کو سچا مانتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی آئی, اللہ کی طرف سے حلال آیا, اللہ کی طرف سے حرام آیا, اللہ نے واجب کیا, اللہ نے منع کیا. میں آپ کو آسمان کی خبروں کے بارے میں آپ کو سچا مانتا ہوں, تو آپ ایک گھوڑا حقیر چیز کے بارے میں اللہ کی خبر کے مقابلے میں گھوڑے کی کیا حیثیت, آپ کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں, مان سکتا ہوں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ نبی سچ بولتا ہے, کہ عربی جھوٹ بولتا ہے. اچھا گواہی بھی دو لگتی ہے, یہ بھی مسئلہ ہے, گواہی دو لگتی ہے. کسی معاملے میں اگر آپ کو کوئی ڈیل طے کرنا ہے تو گواہ کتنے لگیں گے, دو. میں سمجھتا ہوں آج بھی قانون میں دو گواہ ہیں شاید, لیکن اللہ کے نبی کی دین کے اندر بھی دو گواہ ہیں. اسی دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات ہے, اسی دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت جو صحابی جنہوں نے گواہی دی تھی, ان اکیلی کی گواہی کو دو گواہی کے برابر بنا دیا. آج کی تاریخ سے کسی بھی مسئلے میں دو گواہ لگیں گے, اگر خزیمہ ہوں گے تو اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی. ایسا ہی ایمان چاہیے. ایمان دیکھو, ایمان آدمی یہ جرات کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا ہے, بہت مضبوط ایمان کی ضرورت ہے. اور بہرحال حذیفہ عبداللہ بن حذیفہ سہمی واقعہ اس اشارہ کرتا ہوں, ایمان کتنا مضبوط, اور یہی سب کی جڑ ہے. جتنے اسباب آگے بیان کروں گا میں کہ اس اسباب اس کی وجہ سے آپ ثابت قدم رہیں گے, اس کی سچ رہیں گے, اس کی وجہ سے وہ سب ایمان کے اندر کی چیزیں ہیں. اسے تھوڑا زیادہ تفصیل کر لیتے ہیں. اس میں آخری بات ہے, عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کسی مہم پر بھیج دیا. بڑی لمبی آزمائش ہوئی, لمبی داستان ہے. بہرحال ہوا یہ کہ وہ دشمن کے قید میں آ گئے. عبداللہ بن حذیفہ دشمن کے قید میں آ گئے, دشمن نے پکڑ لیا, ان کو قیدی بنا لیا, ان کے ہاتھ میں آ گئے, جو چاہیں کریں. بہرحال پوری تفصیل روایت حافظ بن حجر رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر الاستیعاب میں لکھا ہے, الاصابہ میں لکھا ہے. سیرت صحابہ کی جو مستند کتابیں ہیں پرانی, ان سب کتابوں کے اندر یہ پورا واقعہ سیرت کا موجود ہے. میرے بھائیوں آپ کو واقعہ بتاؤں, اس کے اندر جو خاص نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پکڑا وہ لے کر کے اپنے بادشاہ کے پاس گئے. کس کے پاس گئے؟ اپنے بادشاہ کے پاس. یہ تو رعایا تھی نا, جو فوجی آئے لے کر کے بادشاہ کے پاس, اور بادشاہ کے سامنے عبداللہ بن حذیفہ کو پیش کیا اور کہا کہ یہ محمد کے ساتھیوں میں سے ہے جو پکڑ میں آ گیا ہمارے, یہ محمد کے ساتھیوں میں سے جو ہماری پکڑ میں آ گیا ہے. اچھا, اب بادشاہ نے سوچا کہ اچھا موقع ہے, اور وہ کمانڈر تھے, عمر بن خطاب نے کمانڈر بنا کر کے بھیجا. تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں تم کو اپنی آدھی بادشاہت دیتا ہوں, تم محمد کا کفر کر دو, اور پوری مملکت کی سب سے جو زیادہ اونچے اسٹیٹس کی لڑکی ہوگی اسے تمہارا نکاح بھی کر دوں گا. مال بھی بادشاہت کی حالت میں, بادشاہت کی شکل میں, اور انسان کو شہوت چاہیے تو سب سے اچھی لڑکی, دولت مند لڑکی شادی کرے. یہ لالچ دیا کس نے؟ بادشاہ نے. سوچا کہ وہ آسانی سے تسلیم کر لے گا. عبداللہ بن حذیفہ نے کیا کہا, اور ایسا نہیں کہ آزاد تھے, ہاتھ میں زنجیریں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں, اور سب ہتھیار لے کے چاروں طرف کھڑے تھے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر تو اپنی پوری بادشاہت میرے حوالے کر دے گا اور سارے عرب کی بادشاہت میرے حوالے کر دے گا, تب بھی میں محمد کے ایمان سے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہٹوں گا.
اتنا ایمان ہوگا تب تو آدمی معمولی سی لالچ میں پھر جاتا ہے، میرا ایمان کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے. کتنا خطرناک مسئلہ ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے جب رہتے تھے آپ جنت کی باتیں جہنم کی باتیں سناتے تھے تو ہمارا دل ایسے لگتا جیسے ہم اڑ رہے ہیں، اور ہمارا بس اللہ ہی اللہ، جنت ہی جنت، آخرت ہی آخرت، دنیا نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، اسباب نہیں چاہیے. ایسا ہو جاتا تھا جب جنت بیان کرتے، جہنم بیان کرتے تو ایسا لگتا. لیکن جب اللہ کے نبی کے بندے سے باہر نکلتے ہم لوگ، گھر میں پہنچتے، بچے ہیں، بیوی ہے، تو کھیتی ہے، تو کاروبار ہے، تو پھنس جاتے اس کے اندر ہے نا. بال بچے بیوی سب چکر میں کہیں نہ کہیں وہ کیفیت جو ایمان کے اللہ کے نبی کے مجلس میں رہتی تھی وہ باہر نکلنے کے بعد نہیں رہ جاتی تھی. آپ سوچیے صحابہ کرام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور صحابہ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ مطلب صحابہ اس کو منافقت سمجھتے تھے. حضرت حنظلہ، وہ حنظلہ نہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، حنظلہ اسیری ہے دوسرے صحابی. حنظلہ سے ابو بکر صدیق کی ملاقات ہو گئی تو کہا بھائی حنظلہ کیا حال ہے؟ دوپہر کا ٹائم تھا، ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، 2 بجے 3 بجے، سمجھ لیا. حذیفہ حنظلہ کیا حال ہے؟ ما بالک یا حنظلہ، حنظلہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا ما تقول فی حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ حنظلہ تو منافق ہو چکا ہے. مگر حیران کی کون سا گناہ کر دیا، کیا کر دیا کہ منافقت کرے، منافق ہو گیا. بہت پریشان ہوئی. بتایا اچھا کیوں ایسا کہتے ہو، کیوں منافقت کی بات کرتے ہو منافق؟ یہی بات لگتا ہے. کہا یار کیا ایمان ہے ہمارا، اللہ کے نبی کی مجلس میں رہتے ہیں تو جنت جہنم کی باتیں سن کر کے بس دنیا سے ایک دم تعلق ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد آتی، آخرت کی، جنت کی پرواہ ہو جاتی ہے. اور جیسے اللہ کے نبی کی مجلس سے نکل بال بچوں میں آتے ہیں، ہے نا، کھیتی باڑی میں آتے ہیں، کاروبار میں آتے ہیں، یا اور بھی مزدوری محنت میں کرنے کے آتے ہیں تو گھر دل لگ جاتا ہے. یہ تو منافقت ہو گئی. وہاں ایمان ایسا باہر نکلے تو ایمان کمزور. تو ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ یہ اتنا گہرا ایمان سمجھانا ضروری، اس کو منافقت نہیں کہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس دونوں چلتے چلتے آئے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے دونوں چل کر کے آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اور آپ سے آ کر کے فرمایا اللہ کے نبی ایسے ایسے ملاقات تھی. میں نے پوچھا کیا حال، تو کہا کہ منافق ہو گیا. پوچھا کیوں منافق ہو گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ جواب دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو سمجھایا. آپ نے فرمایا یا حنظلہ دیکھو، حنظلہ دیکھو، لو انکم، یہ دیکھیے، لو انکم تدومون کما تقولون عندی لصافحتکم الملائکۃ فی طرقکم وانتم فی فروشکم ولکن ساعۃ وساعۃ یا حنظلہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ساتھیو، جس طرح تم میری مجلس میں ہوتے ہو، جو کیفیت، جو ایمان کا اعلیٰ درجہ تم کو میری مجلس میں حاصل ہوتا ہے، اگر وہی کیفیت تمہاری مجلس سے باہر بھی حاصل رہتی، وہی ایمان رہتا اتنا اونچا، تو فرشتے چل چل کے راستوں میں تم کو مسافہ کرتے، تم اپنے بستروں پر لیٹے بیٹھے ہوتے، وہاں پہنچ کر کے ساتھ پر فرشتے تم سے مسافہ کرتے. ولیکن ساعۃ وساعۃ، حنظلہ کبھی وہ کیفیت رہتی ہے، کبھی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، کبھی کیفیت ویسی ہوتی ہے اعلیٰ ہوتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے. تو اس کو منافقت نہیں کہتے. کہنے مطلب کہ صحابہ کا ایمان جب کتنا فکر، اس کو منافقت کہتے تھے. وہ ہمارا کیا حال ہو، ہم تو ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے سیدھے بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں آپ سوچئے کہ ایمان کی ایک بات، ایک لفظ، بہت ساری واقعات، ایک لفظ آیت کریم کا ایک ٹکڑا سن کر کے آدمی کفر سے توبہ کر لیتا تھا، کفر سے توبہ کر لیتا تھا. برسوں کا عقیدہ باپ دادا کا ایک جملے سے خلص ہو. یہ حالت تھی. بہرحال میرے بھائیو، ایمان تو سچا ایمان، خالص ایمان، ایک دم کھرا ایمان بنانے کی ضرورت ہے. اور اب یہ بھی اس کے بھی اسباب ہیں کہ کھرا ایمان، خالص ایمان آدمی کیسے پیدا کرے. اس کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ قرآن کریم سے گہرا رشتہ قائم کرنا. قرآن کریم سے گہرا رشتہ، روایتی انداز کا رشتہ نہیں، خود غرضانہ رشتہ نہیں، سیزن اور موسم کا رشتہ نہیں، بلکہ قرآن کریم سے ایسا رشتہ جیسے ہم کسی فیوریٹ آتھر کی کتاب سے ایسے جڑ جاتے ہیں. ناول لوگ پڑھتے ہیں نا، ناول، جن ناول نگاروں سے ان کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے نا، ان کی کوئی ناول نہیں چھوڑتے ہیں. ایک ایک ناول کو 10 20 بار پڑھتے ہیں، پوری پوری رات پڑھ کر کے ختم کرتے ہیں. اور اللہ کی کتاب کی حیثیت کتنی ہے؟
تو جس سے جتنا لگاؤ ہوگا اتنا ہی تو اثر آئے گا زندگی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے پھر اگلے نقطے کی طرف جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے بارے میں آپ نے فرمایا ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب. قرآن کریم سے رشتہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بس یہی حدیث بیان کرنے کا مقصد ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان تمہارے اندر، تمہارے دل میں، تمہارے اندر ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے تمہارا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. جیسے ایمان، جیسے تمہارا کپڑا پرانا ہوتا ہے ویسے ہی تمہارے دل کے اندر ایمان کیا ہوتا ہے؟ بوسیدہ ہو جاتا ہے، گھس پٹ جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک بہت بہترین طریقہ بتا دیا. ایمان کو پرانا ہونے کے بعد تازہ کیسے کریں، اس کو تجدید کیسے کریں، ریو کیسے کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاتْلُوا الْقُرْآنَ فَاقْرَؤُوا الْقُرْآنَ يُجَدِّدُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. اے ایمان والو، اے میرے ساتھیو، اس ایمان جو پرانا ہو جاتا ہے اندر، اس کو نیا کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کرو، اس کے معنی میں غور و تدبر کرتے رہا کرو. یہ قرآن کا پڑھنا، اس میں تدبر کرنا تمہارے اندر کے ایمان کو ریویو کر دے گا، تازہ کر دے گا، تجدید ہو جائے ایمان کی، ایمان نیا ہو جائے. تو ایمان اللہ کے لیے خود پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ دھیرے دھیرے پورا ہو جاتا ہے. آپ اس کی ایک مثال بھی سمجھیں کہ آپ برابر آپ مسلسل دین کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے ترجمے، اس کے معنی سے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہے نا، حدیثیں سن رہے ہیں، صحابہ کرام کی سیرت سن رہے ہیں. تو ایسا ایمان دل کی کیفیت بدل رہی ہے کہ نہیں بدل رہی ہے؟ بدل رہی ہے. یہ کنٹینیو کل بھی سنیں گے تو ریو تازہ رہے گا، پرسوں بھی سنیں گے تازہ رہے گا، دن میں 2 بار سنیں گے تازہ رہے گا، چاہے یہاں نہ سنیں پڑھ لیں کہیں تب بھی تازہ رہے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ایک ہفتے تک نہ ایسا ہو تو دھیرے دھیرے لوگوں کا کہ نہیں ہوگا کیفیت دل کی. ایک مہینے تک اگر نہ دل کی مجلسوں میں نہ بیٹھے تو کیا ہوگا؟ سال نہ بیٹھے، کبھی اگر دل کی مجلسوں میں نہ بیٹھے تو کیا ہوگا دل کا حال؟ ایمان کا کیا حال ہوگا؟ اگر قرآن کی تلاوت سے، قرآن سے دوری تھوڑی سی ہو جائے تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ پوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے. اگر قرآن بھی پڑھتا ہے کہ دین کی مجلسوں میں آتا ہی نہیں ہے تو آپ بتائیں اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ تو ایک جھٹکے میں سود کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ وہ ہلکی سی لالچ آئے کہ نگاہ اٹھائے گا، بدکاری کی طرف چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ یہ سارے مسئلے پیدا ہوں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، خیر ہم لوگ ایک نقطے پر رہ گئے اور یہ بنیادی نقطہ ہے، صرف میں آگے سے ذکر کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا. ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہمیشہ قرآن ہوگا، قرآن کے ساتھ سنت لازم ہے، الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے بغیر سنت نہیں، سنت کے بغیر قرآن لازم ملزوم ہے. اس کے بعد صحابہ کرام کی سیرت اور ان کا طریقہ، صحابہ کرام کی سیرت اور ان کا طریقہ. اگر ہم پڑھیں گے نا صحابہ کرام کی زندگی، ایمان ہمیشہ تازہ رہے گا. آپ سوچئے وہ ایمان کیسا تھا کہ پوری بادشاہت دینے کو تیار ہو جائے، لیکن میں محمد پر ایمان لانے سے کبھی ہٹ نہیں سکتا. ایسے ہم پڑھیں گے تو ایمان میں مضبوطی آئے گی. کہیں لالچ آئے گی، اگر شیطان لالچ ڈالے گا تو ایمان روک دے گا ہم کو، تو ہم ثابت قدم رہیں گے اللہ کے دین پر. یہ اس کے اصولوں میں سے. ایسے ہی میرے بھائیو، انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے بہت گہرا رشتہ ہونا چاہیے. انبیاء کی سیرت کہاں ملے گی؟ قرآن کریم کے اندر. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کتنی آزمائش، کتنا بڑا فتنہ ہے، آگ میں ڈالے جانے کا فتنہ ہے کہ نہیں آیا؟ اس کو زیر کیا کہ نہیں زیر کیا؟ کیسے زیر کیا؟ ہم پڑھیں گے ابراہیم کا واقعہ تو ہم کو معلوم پڑے گا. علیہ السلام آگ میں حکومت پوری تنہا ایک جان کے خلاف کری ہے. سب کو تحریک ابراہیم کو آگ کا الاؤ لگاؤ، جلاؤ اور ڈال دو. کیسا ایمان تھا، کیسا کون سا ایمان رہا ہوگا جو چل کر کے انسان کو لے کر کے گیا آگ میں، تیار منجنیق پر باندھ کر کے ڈال دیا گیا آگ کے اندر. اور جب اتنا ایمان تھا تو اللہ کی طرف سے بدلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یا نہ وہ پوری بردوں و سلام علی ابراہیم. آگ جلانے کی طاقت اللہ نے دی، جلانے کی طاقت چھیننے کا اختیار کس کو ہے؟ ٹھنڈی کر دیا، سلامتی والی بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام ان کی فوج بھاگ رہی ہے آگے آگے، پیچھے سے لشکر درار فرعون کا آ رہا ہے کئی لاکھ، اور آگے آگے جانے بعد اب آگے آگے اچانک دیکھا تو سمندر بہ رہا ہے. آگے سمندر اور پیچھے انسانوں کا، دشمنوں کا سمندر. نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. چیخ پڑے،
इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़ लिए गए। या मूसा इन्ना लमुद्रकून, ए मूसा अलैहिस्सलाम तुम गए, अब लश्कर आगे हमको अपने लपेट में ले लेगा, यहां तो आगे तो हम जा नहीं सकते। लेकिन ईमान कल्ला, ये देखिए इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत में कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदी, ना हरगिज नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि दुश्मन को अपने घेरे में ले ले? मेरा रब मेरे साथ है, मुझे जरूर रास्ता दे देगा। मेरा रब मेरे साथ है, मुझे जरूर और बिल्कुल जल्दी रास्ता देगा। अभी रास्ता सयहदी, बिल्कुल जल्दी दे देगा। इधर से हुक्म हुआ लाठी मारो, समंदर दो हिस्सों में तकसीम और खुशकी का रास्ता बन गया, निकल गए। समझ रहे हैं? ये है तरीका। बहरहाल मेरे भाई, ये हमारा काम है। ऐसे ही हम सालिहीन की सीरत को पढ़ते रहें, इस्लाम के बारे में यकीन रखें, इस्लाम पर कायम रहेंगे। जितनी भी आजमाइश आए, मुसीबत आए, फितने आए, लेकिन फाइनल अंजाम और कामयाबी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए है। और साथ साथ आखिर की दुआ करते रहें, अल्लाह हमें फितनों से बचा, अल्लाह हमें आजमाइशों से बचा, अल्लाह हमें दुनिया के फितने, माल के फितने, औलाद के फितने, इन सारे फितनों से बचा। और सबसे बड़ा फितना कौन सा है? आजकल जो गुमराह करने वाले दाई घूम रहे हैं, ये उम्मत के बड़ी फितनों में से। अल्लाह के नबी ने फरमाया था फितनतुल मुज़िल्लीन। और ये फितना इतना बड़ा, मैंने क्यों कहा सबसे बड़ा फितना? अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि दज्जाल का फितना कितना बड़ा फितना है। कहते एक फितना ऐसा है दज्जाल के फितने से बड़ा है। कौन सा फितना है? फितनतुल अइम्मतिल मुज़िल्लीन, गुमराह करने वाले पेशवाओं का फितना। हराम को हलाल, जायज को नाजायज, इसको वैसा उसको वैसा, इधर लेके चलाओ, अपनी कौम को इधर गुमराह कर दो, इधर भटका दो, दुनिया की लालच में, माल की लालच में। बहरहाल मेरे भाई, अल्लाह से दुआ है आखिर में कि आखिरी बात एक और भी है। असल में बहुत अहम निकात थे, लेकिन हम इधर चले गए, बहुत चला गया। अहले इल्म से मजबूत राब्ता रखें, अहले इल्म के बिल्कुल गिरदो पेश रहें, इधर उधर बिल्कुल न जाए। इंसान इंशाअल्लाह तबारक व तआला दीन पर साबित कदम रहेगा। आखिरी चीज सब्र से काम लें, सब्र का दामन हाथ से जाने न दें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन पर साबित कदमी की, इस्तिकामत की तौफीक अता फरमाए। इन फितनों के हालात में खास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी हो, नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन फितनों का सच्ची ईमान से, सच्ची तौहीद से, सच्ची सुन्नत से मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए। हमें कामयाबी से हमकिनार फरमाए, पसपाई से, शिकस्त से, हार से अल्लाह ताला बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।